بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم گفتگو کر رہے تھے ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین خیوری علیہ رحمت کے حوالے سے کہ ان کے نزدیک فرقہ وہابیہ کس قدر خباثت سے بھرا ہوا تھا کہ وہ چوہوں کو وہابی کہتے تھے، وہ مچھروں کو وہابی کہتے تھے، ہر بری چیز کو وہ وہابی کہتے تھے۔ پھر ابوالکلام آزاد نے بتایا کہ والد صاحب کس قدر برہم ہو جاتے تھے۔ ابوالکلام آزاد صاحب تو چونکہ اپنا تخلص اور لقب آزاد ہونے کی وجہ سے اپنے بہت سارے خیالات میں آزاد تھے، کیا میں پاکستان کے بھی شدید ترین مخالف تھے تقسیم ہند کے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دینی اعتبار سے ان کی منفی کارکردگی رہی ہے اس کا ذکر ہمیں بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، اس کتاب سے ہٹ کر بھی۔ تو ان کے والد مولانا خیر الدین کے جو ایک دو اقتباسات ہم نے پچھلی نشست میں پڑھے ہیں، اور اب اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو کتاب مینار حقیقت سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اب اگلا عنوان ہے کہ تمام اسلامی عقائد و اعمال کی بے خوبن، اور یعنی تمام اسلامی عقائد و اعمال کو بے خوبن اور بنیاد سے اکھاڑ دیا۔ اب اسی کتاب میں یعنی کہ جو آزاد کی کہانی، اسی کتاب کے صفحہ 354 پر ہے کہ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ مرحوم کو جو عین محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ظہور و شیوع عقائد کے زمانے میں حرمین میں مقیم تھے، اس کی کتاب التوحید، یہ کتاب التوحید جو ہے محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے۔ اس کے اردو ترجمے بہت سارے ملتے ہیں جو اہل حدیث سلفی جو غیر مقلدین انہوں نے کیے ہیں، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ شاہ ولی اللہ کو کتاب توحید ملی اور اس کی وجہ سے ان کے خیالات میں بھی ایک گنا فطور ہوا، تو شاہ ولی اللہ کے خیالات میں بھی فطور ہوا، تبدیلی ہوئی اس کتاب کے مطابق۔ تو وہ اس فتنے کو اپنے ہمراہ ہندوستان لائے۔ ان کی کتابوں میں مولوی اسماعیل کو کتاب التوحید ملی، اور اندر ہی اندر دین جدید کے اس فتنے کو مفید طلب سمجھ کر اسے محفوظ کر لیا کہ وہ شاہ ولی اللہ کتاب توحید یہاں لائے تھے، تو پھر ان کی کتابوں میں سے بعد میں شاہ اسماعیل کو یہ کتاب مل گئی اور اس نے محفوظ کر لیا، اور پھر صراط مستقیم اور تقویت الایمان میں اس سے خوب کام لیا۔ یعنی اندر ہی اندر ایک جدید فتنہ اور ایک جدید دین، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ یہ فتنہ وہابیہ کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے آج فرقہ واریت پیدا ہو گئی اور طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اور مسلمان اپنے اصل دین اسلام کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ اب جب سید احمد کی پیری خوب جم گئی، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ ایک ان پڑھ سپاہی تھا، اور پھر اس نے یہ کتابیں وغیرہ کتاب و توحید اور یہ چیزیں سامنے رکھ کے تو یہ تحریریں بنائی، اس کی وجہ سے وہ پیر بن گیا، پھر اس کی وجہ سے یہ تحریریں بنائی شاہ اسماعیل نے۔ تو اب کیا ہوا کہ پیری جم گئی تو یکا یک پلٹا کھایا، اور پیری مریدی اور تصوف ولایت کی جگہ جو پہلے صراط مستقیم کے پیرایا میں آ چکی تھی، اب تقویت الایمان کے روپ میں نکالی گئی، اور شرک و بدعت کے نام سے تمام اسلامی عقائد و اعمال کو بے خوبن و بنیاد سے اکھاڑ دیا۔ یہاں تک اقتباس ختم ہوتا ہے جی آزاد کی کہانی، اور کتاب مذکور کا صفحہ ہے جی صفحہ 354۔ اس کے بعد حضرت مبلغ اسلام لکھتے ہیں کہ برادران اسلام، یہ ہے حضرت مولانا خیر الدین صاحب مرحوم کا وہ گراں قدر فیصلہ جس سے وہابیت کی پوزیشن بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ گو نام نہاد ابوالکلام آزاد کو اپنے حقیقی والد کا یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ ہاں، ابوالکلام آزاد نے یہ سب کچھ بیان کیا، اور آپ جیسا کہ بھی آپ اقتباسات سن چکے ہیں ابوالکلام آزاد کی، جو یہاں ویسے تو وہ غبار خاطر میں دیگر کتابوں میں اردو کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے اپنی وہ جو دلی محبت تھی فرقہ وہابیت کے ساتھ، اور اپنے والد کے ساتھ جو ایک منافقت کا ان کا انداز تھا، وہ سارا ان اقتباسات میں آپ کو نظر آیا ہے۔ گو یہ آزاد کی کہانی کتاب ان کی اپنی ذاتی تالیف نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے انہی کے الفاظ اور وہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں، تو آپ اقتباسات سے بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے۔
گو نام نہاد ابوالکلام آزاد کو اپنے حقیقی والد کا یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، اور مولوی اسماعیل کی طرفداری میں اس مادر پدر آزاد نے اپنے والد گرامی پر بہتان عظیم باندھنے کی تہمت لگا کر اپنی آزادی کا پورا ثبوت فراہم کر دیا۔ تاہم حقیقت وہی ہے جو مولانا موصوف یعنی مولانا خیر الدین ابوالکلام آزاد کے والد نے بیان کی ہے کہ وہابیہ اپنے پیغمبر کے منکر ہیں، لہٰذا ان کا کفر یہود و نصارہ سے اشد ہے، یعنی سخت ہے۔ اللہ کریم اہل اسلام کو نبی کریم کے ہر منکر سے محفوظ رکھے، اور قبلہ عالم برادر معظم حضرت قبلہ شیخ الحدیث پیر مفتی محمد ریاض الدین شاہ محمد عزیز علی کی اس گراں قدر تعلیف کو اپنے حبیب کریم کے طفیل درجہ قبولیت عطا فرما کر مفید عام بنائے، آمین۔ تو یہ جو سبب تعلیف سے پہلے کا جو تھا وہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ پچھلا جو ہمارا عنوان ہے اس سے چونکہ اس کی مناسبت ہے تو یہ واضح ہو جائے کہ اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا خیر الدین کی کتابیں ابوالکلام آزاد کے جو والد ہیں وہ ملتی ہے نہیں ملتی، تو ساری وہ کتابیں ملتی ہیں، رسائل ملتے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی ان کی PDF کی شکل میں مولانا خیر الدین کی کتابیں ملتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں لاہور میں بھی اور مختلف جگہوں پر اور خود ہندوستان میں بھی ان کے پاس مولانا خیر الدین کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ میں سے جس کی دلچسپی ہو وہ مولانا خیر الدین کی کتابیں اور ان کے رسالے پڑھ سکتا ہے، اور میں یہ کہوں گا آپ کو، میں یہ التماس کروں گا کہ آپ فتنہ وہابیت کو سمجھنے کے لیے اور یہ جو فرقہ واریت کا ایک سلسلہ شروع ہوا اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب کے متعلق ضرور پڑھیں، اور ہم بھی آگے ویڈیوز میں انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارت اور ان کتابوں میں صراط مستقیم تقویۃ الایمان میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں وہ پیش کریں، اور پھر جو دیوبندیوں کی جو انہیں حمایت حاصل ہے، پھر خود دیوبندیوں کی اپنی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں اور ان کی جو تشریحات ہیں وہ پیش کرنے سے پہلے ہم مزید اس محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں آپ کی خدمت میں بہت ساری تاریخی باتیں پیش کریں گے، لیکن آپ مولانا خیر الدین مرحوم کی کتابیں جو ابوالکلام آزاد کے والد تھے وہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم کو حق سمجھنے اور پھر حق پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔